بسمه يحوى الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق إله العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنوں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ پارہ 16 سورہ 19واں سورہ ہے، یعنی سورہ مریم، اور آیت نمبر ہے 58۔ رب الافواج کی ہم سے ستائش ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور مزامیر کی 29 رکوع کی 1 تا 4 آیات میں پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے حمد کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: اے فرشتگان خداوند کی حمد کرو، خداوند کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، اور خداوند اپنی امت کو سلامتی بخشے گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، آمین۔ عزیزان محترم، آپ کا میزبان صدیق آپ کا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء کی سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آپ سب خدمت میں سلام اور خوش آمدید کہتے ہوئے کہ پروردگار نے آج ہمیں ایک نئی صبح اور نئی زندگی عطا کی، رفاقت بخشی، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آئیے ہم باقاعدہ پروگرام کے آغاز ہم اپنے سوالات کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق کچھ عجیب روایات بھی تو ہیں، وہ بتائیں۔ جی، اس کا جواب کہ یہ سوال جس بھی بھائی یا بہن کی جانب سے کیا گیا، یا بیٹا یا بیٹی جس کسی نے بھی کیا ہے، ہم اس سے خدمت میں دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں۔ اور سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ مطالعہ وسیع ہے لیکن غصے پر قابو نہیں ہے۔ اچھا ہے، ایسے ہی سوال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی جواب ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگے، اور جواب دیتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے سوالات آتے ہیں سامعین کی جانب سے۔ تو آئیے ہم اپنے تمام سامعین ناظرین خدمت میں وہ روایت بھی پیش کرتے چلیں گے، بس آپ ذرا تسلی سے سماعت فرمائیے گا۔ حق کو سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن جواب بھی تو دینا ضروری ہے، اور کتاب کا حوالہ بھی دیں گے۔ یہ روایت دراصل بہت پہلے قبل از ایک کتاب تھی جس کا نام تھا بدایت النہایہ، اس سے تلخیص کی گئی ہے، اس کتاب کے 2 ابواب سے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے قصص الانبیاء۔ یہ وہ کتاب ہے جو تلخیص کی گئی ہے بدایت النہایہ سے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے، مصنف تو تھے لیکن تالیف جس نے کی ہے، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، یعنی ابن کثیر کے نام سے متوفی ہے 774 ہجری، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، اور صفحہ 28 پر کئی ایک واقعہ لکھتے ہیں
کئی ایک روایت لکھی انہوں نے. اور قصص الانبیاء دوسری کتاب ہے، وہ یہ کتاب علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب، وہ بھی تالیف ہیں اس کتاب کے، اور انہوں نے بھی چند ایک روایت لکھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ لکھتے ہیں ان کی جو کتاب ہے ساقط صاحب کی صفحہ 112 پہ، ان دونوں واقعے میں چونکہ مماثل ہیں، مماثلت ہے، ملتے جلتے سوالات ہیں اور واقعات بھی ہیں، لیکن انہوں نے حوالہ لکھا تفسیر بغوی سے لیا ہے کہ جلد 3 اور صفحہ نمبر ہے 208. اس کے تحریر کے مطابق ہم دونوں روایت پیش کریں گے اور دونوں پر گفتگو کریں، لیکن تبصرہ مگر اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو کہیں گے کتاب کے حوالے کے ساتھ. دوسرا سوال ہے عزیزان محترم، کیا یہ درست نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہاتھی کے دم پر مارنے سے خنزیر نر اور مادہ، اور شیر کی آنکھوں کے درمیان مارنے سے بلہ اور بلی بھی پیدا ہوئے تھے؟ یہ بھی تو ہے، کیوں نہیں بتاتے؟ تو اب ہم پہلا سوال اور دوسرا سوال، چونکہ دونوں ایک ساتھ متصل ہیں، دونوں کے جواب ایک جیسے ہی ہوں گے، اس لیے ہم نے دونوں سوال کو ملا دیا ہے تاکہ سامعین کنفیوز نہ ہو، اور دونوں نے سوال کیا ہے ان دونوں سوالات کے ہم جواب اکٹھے دے رہے ہیں. سوال ایک اور دوسرا سوال دونوں چونکہ متصل ہیں تو جواب بھی تقریباً ایک ہی ہوگا. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ ضرور توجہ فرمائیے گا، ممکن ہے کہیں آپ اپنے جبیں اور آستی پہ بل نہ دیجیے گا. تو پہلی روایت ہے حضرت کعب الاخبار سے روایت ہے کہ جب جانوروں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وہی فرمائی کہ ہاتھی کے دم پر مارو، اس طرح خنزیر نر اور مادہ پیدا ہوئے، وہ سارا گوبر کھا گئے. ایک اور اس سے پہلے جو روایت ہے، یعنی کہ ابن کثیر کی صفحہ نمبر 88 پر، وہ لکھتے ہیں، کئی روایت لکھی انہوں نے. ایک تو لکھا کہ زمین پر پہلا بخار کس کو ہوا، اور روایت ہے زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب نوح نے کشتی میں ہر قسم کے جانور کا جوڑا سوار کر لیا تو حضرت نوح کے اصحاب نے کہا ہم کیسے مطمئن ہوں، ہمارے جانور کیسے امن سے رہیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے. اللہ عز و جل نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا جس سے اس کی اکڑ فوں کم ہو گئی. یہ زمین پر پہلی مرتبہ کسی کو بخار ہوا. اب دوسری روایت جو ملتی جلتی ہے اور وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ایک اور روایت اسی کتاب اسی صفحے پر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی میں سب سے پہلے پرندے میں طوطا سوار ہوا، حیوانات میں سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا، اور ابلیس بھی گدھے کے دم کے ساتھ لٹک کر اندر داخل ہوا. جبکہ داخل کرنے کے وقت جب جانور داخل ہو رہے تھے تو رب ذوالجلال خود وہاں موجود تھے، اور چونکہ سب جب داخل ہو گئے تب رب العالمین نے باہر سے دروازہ کو بند کر دیا تھا. یہ ہم پچھلے کئی نشست میں پیش کر چکے ہیں. لیکن اب آئیے اس روایت کی جانب جہاں حضرت کعب الاخبار سے روایت کہ جانوروں کا جب گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وحی فرمائی کہ ہاتھی کے دم پر مارو، اور اس طرح خنزیر نر و مادہ پیدا ہوئے اور سارا گوبر کھا گئے. عزیزان محترم، اگر کبھی پرندوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں ہاتھ آئیں گی. پہلی بات ہے کہ پرندے اگر آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے، بہت ہمارے سامعین جو ہیں ناظرین وہ انہوں نے گھر پہ بہت سارے پرندے پالے ہوئے ہیں، تو چھت پہ پالتے ہیں یا پنجرے میں رکھتے ہیں، وہ چھت میں بھی پنجرے بناتے ہیں، لیکن جس مٹکی میں رکھتے ہیں اوپر بڑا ہول ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اور درمیان میں نیچے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے. پرندے اکثر اسی سوراخ سے آتے جاتے ہیں، تو جب بھی ان کو حاجت ہوتی ہے انہیں پوٹی کرنے کی تو وہ چھوٹے سوراخ سے باہر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. یہی حال کسی درخت کے پر یا کسی گھر میں گھونسلہ بناتے ہیں تو باہر آ کر وہ پوٹی کرتے ہیں، گھونسلے میں نہیں کرتے. جانور چونکہ ہم باندھ کر رکھتے ہیں اسی لیے وہ ہل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے کہیں، لہٰذا وہ وہیں کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جانور کو کھلا چھوڑیں گے تو دور وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کے فضلہ ڈالتے ہیں. اب کہ جب پنجرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جب ایسا نہیں کرتے، پرندے ایسا نہیں کرتے، جانور میں ایسا نہیں کرتے، تو پھر آخر خلاق عالم
کیوں ایسا رکھا؟ اس لیے کہ اس کی جبلت میں ہے، گندگی کو ہر کوئی گندگی سمجھتا ہے، اور لیکن چونکہ جانور کہا جاتا ہے اسی لیے اس کے پاس اپنی وہ طہارت نہیں ہوتی جو انسان کو اللہ نے ودیت کی ہے رب العالمین نے۔ تو خلاق عالم ازل سے پرندوں کی جبلت میں ڈال دیا ہے کہ جب بھی ان کو ہو تو وہ انہیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، جبکہ انسان کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھائے جاتے ہیں یہاں نہیں کرنا، وہاں جا کے کرنا، ٹوائلٹ میں کرنا۔ تو وہ جو اب انسان گھر بناتا ہے تو نکاسیاب یا اپنے رفاہجات کے ضرورت کے لیے جو لیٹرن بناتا ہے وہ بھی 4 دیواریں بناتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ جس رب العالمین نے جس نے یہ حکم دیا کشتی بنانے کے لیے، تو کیا اس نے کوئی نقشہ نہیں دیا تھا کہ ہاں اتنے سارے جانور رکھے جائیں گے، ان کے فضلے کہاں گریں گے، کیا ہوگا؟ یقیناً اس نے نقشہ دیا ہوگا۔ بالکل عزیزان محترم، مجھے نقشے پہ ایک کہانی یاد آ گئی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو صرف کہانی سمجھ کر سن لیں، چونکہ بہت ساری کتب کے اوراق کی گردانی کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے، اور ہم جسارت کر رہے ہیں کہ کسی بھی بھائی یا بہن کو اگر شک ہو تو خود بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بلکہ کتاب دکھا دیتا ہوں۔ اس کتاب کا نام بھی ہے قصص الانبیاء، جہاں سے میں یہ روایت اب پڑھنے والا ہوں جو قصہ سنا رہا ہوں، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حیات مقدسہ کی مستند کتاب قصص الانبیاء۔ اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے غلام نبی بن عنایت اللہ۔ غلام نبی بن عنایت اللہ صاحب اپنا صفحہ 45 اور 46 پر رقم تراز ہیں کہ کشتی بنانے کے لیے 2 روایت ہے۔ صفحہ 45 پہ ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تب ان کی کافرہ بیوی نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اسے دیوانہ پن کی وجہ سے کہتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی تو انہوں نے فی الفور حضرت جبریل علیہ السلام کو آ کر کہا کہ اے نوح، خدا کی بارگاہ میں آپ کی دعا مستجاب ہوئی، یعنی قبول ہو گئی ہے، اور یہ قوم کفار ہرگز تم پر ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ کون سے؟ ایک شاخ لا کر دی، لگاؤ۔ اور اسی صفحے پر دوسری روایت کچھ یوں رقم کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے بہشت سے ایک شاخ لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، اور جب 40 سال گزر گئے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا، 40 سال میں 600 گز لمبا، اور اس کی چوڑائی یا موٹائی جو تھی وہ 400 گز اس کی موٹائی ہو گئی۔ وہ یا 600 گز اس کی لمبائی تھی، 400 گز موٹائی تھی۔ مزید صفحہ 46 پہ وہ لکھتے ہیں، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ تب حضرت جبریل اسلام آئے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت کو کیا کر، اس درخت کو کاٹ، اس سے کشتی بنا۔ حضرت نوح نے کہا کہ کس طرح بناؤں، اس لیے کہ میں تو بڑا ہی نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل نے بتایا درخت کو اس طرح کاٹو، اس طرح چیرو اور تختے بناؤ۔ پھر آگے قرآن شریف کی ایک آیت انہوں نے تحریر کی، لکھ دی، اور وہ آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 37، وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہم جب عرفان القرآن علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے عرفان القرآن، اسے وہاں وہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور اب وہ ترجمہ جو صاحب قصص الانبیاء مترجم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے فارسی سے ترجمہ کیا، تو غلام نبی بن عنایت اللہ وہ لکھتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے ہمارے روبرو کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے، اور اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ اب آئیے ہم اسی کشتی سے متعلق تفسیر بغوی جلد 3 اور صفحہ نمبر 207 ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں، تفسیر بغوی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں روک رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک بات کہ جب کشتی بنانے کا سوال ہوا تو بقول تفسیر بغوی کے جلد 3 اور صفحہ 207 کے مطابق حضرت نوح نے کہا، کیا فرمایا کہ میں کیسے کشتی بناؤں، میں تو بڑا ہی نہیں ہوں۔ یعنی جبریل جب آئے کہا کشتی بناؤ تو کہا کہ میں تو بڑا ہی نہیں ہوں۔ اور دوسری بات، یعنی بقول ضیاء القرآن، وہ اس وقت
نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ اس میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 359. اس میں لکھتے ہیں کہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے یا نگرانی یا حفاظت میں یا ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ. خدا نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، میرے روح بناؤ، جیسے جیسے میں آیت بھیجوں ویسے ویسے کشتی بناؤ. یعنی جس کشتی کے بنانے کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا کہ کشتی بناؤ گے تم، لیکن بنوائیں گے ہم. پھر غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ بناؤ گے تم لیکن بنوائیں گے ہم، اور ہمارے مجوزہ نقشے کے عین مطابق. جو نقشہ دیا تھا رب العالم، اس نقشے کے مطابق پروردگار عالم نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی. پھر اسی کتاب کون قصص الانبیاء غلام نبی ابن عنایت اللہ کے کہ حضرت نوح بموجب تعلیم حضرت جبریل سے ہنر سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے. پہلے تختے پہ حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرے پہ حضرت سید کا، تیسرے پہ ادریس کا، چوتھے پہ نوح کا، اور 5ویں تختے موسیٰ کا، 6ٹھے تختے پہ صالح کا، 7ویں تختے پر ابراہیم کا. اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نام نکالے، نام کے تختے لکھے، اور ان کے نام سے 1,24,000 کے جب تختے لکھ لیے، یعنی ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا. یہ نام کہاں سے آیا؟ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کتاب مقدس میں، نہ تالمود میں یہ روایت درج ہے، یہ باتیں درج ہیں. بہرحال، اور پر ہر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو خاتم الانبیاء ہیں. عزیزان محترم، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں یہ ثابت ہے کہ کشتی تختی پر ہر نبی کا ایک نام لکھا گیا تختے پر، اور 1,24,000 تختہ بنا دیا گیا، اور آخر میں پیغمبر اسلام کا بھی نام لکھا گیا؟ چلیں ہم تھوڑی دیر کی اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلیم سے کشتی بنائی. طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز. اسی صفحہ 46 میں آخر میں لکھا ہے کہ غرض کے تختی تیار ہو گئی، اس میں 4 تختے کم ہوئے. جب 1,00,000 انبیاء کے نام آ گئے تو انہوں نے کہا 4 تختے کم ہو گئے. تو نقشہ جو دیا گیا تھا نقشے کے مطابق تو صحیح تھا، پھر 4 کم کیسے ہو گئے؟ آگے لکھتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل سے کہا تو جبریل نے کہا حضرت محمد خاتم الانبیاء ہیں، اور 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے نکالو. ان کے نام یہ ہیں: ابو بکر صدیق، دوسرا عمر ابن خطاب، تیسرا عثمان بن عفان، چوتھا علی ابن ابی طالب. ان 4 کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر تمہاری کشتی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی. یہ تھی غلام نبی بن عنایت اللہ کی تحریر. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دست بستہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں کہ ہر تختے پر ہر نبی کا نام لکھا اور آخر میں حضور یعنی کہ پیغمبر اسلام کا نام لکھتے ہیں، کیا قرآن شریف کسی آیت سے ثابت ہے؟ کسی کی تفسیر سے نہیں. کیا واقعی کشتی کے تختے پر انبیاء کے اسماء مبارکہ لکھی گئیں یا لکھے گئے، اور آخر میں پیغمبر اسلام کے اسم کہاں سے لکھا؟ دوسری بات، پیغمبر اسلام کے ان 4 خلفاء ہی ہر کسی کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کے معافی اور نجات دیں گے؟ نہیں، آخر میں 4 کے نا، ان 4 کے نام نہیں لکھتے تو کشتی بنتی نہیں، کسی کو نجات نہیں ملتی، نوح کو بھی نجات نہیں ملتی، کشتی میں کوئی سوار بھی نہیں ہوتا. تو کیا یہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، ان 4 خلفاء کے 4 اصحاب کے نام لکھے گئے، کیا یہ ان سے نجات مل جائے گی؟ نجات دیں گے یہ؟ حضور اور ان کے خلفاء کے بغیر ناممکن ہے. کون؟ یہ قصص الانبیاء کی جو تالیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ان 4 جو حضور کے دوست ہیں، اصحاب ہیں یا خلیفہ ہیں، ان سے گناہ کی معافی ہوگی، وہی نجات دیں گے. کیا کوئی ایسی بات ہے کہیں کوئی روایات میں، یا روایت نہیں قرآن کی آیت میں کہیں آپ ہمیں یہ دکھا دیجئے. برائے مہربانی حوالہ ضرور دیجیے گا اور آپ کو ثواب دارن حاصل ہوگا، تاکہ ہمارے تمام سامعین ناظرین اس بات کو سمجھ سکے کہ ہاں واقعی ان 4 خلیفہ جو تھے وہ نجات دہندہ ہیں. آئیے آپ آگے چلتے ہیں. جہاں نقشے کی بات تھی کہ وہ پہلی روایت کہ حضرت کعب
بالاخبار سے جو روایت ہے کہ جب جانوروں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہاتھی کے دم پر مارو. اس طرح خنزیر نر و مادہ پیدا ہوئے اور سارا گوبر کھا گئے. کشتی میں جانور کے گوبر کی صفائی کے لیے اب یقیناً اس میں نقشہ بھی دیا. بقول ضیاء القرآن جلد 2 صفحہ 359 کے مطابق. تو وہ نقشہ کے مطابق کیا اس میں یہ نہیں تھا؟ یعنی نقشہ کس نے بنا کے دیا تھا؟ رب العالمین نے. تو اس نے کیا وہاں نکاسی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا پورا نقشہ بھی مہیا نہیں کیا گیا تھا؟ اسے خبر ہی نہ تھی. یعنی اس رب العالمین کو خبر ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے جانور کو ہم جو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں وہ فضلہ ڈالیں گے، کیا ہوگا، گندگی پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی وغیرہ وغیرہ. یعنی خدا عام انسان کی طرح ہے، مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو جمع کر دیا ایک جگہ. عزیزو، کیا اصلی خالق کے ذہن میں یہ بات نہیں سمائی؟ اتنے سارے جانور کو فضلہ کہاں جائے گا؟ اس سے تعفن اور بیماری وغیرہ بھی پیدا ہوگی یقیناً، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تفسیر بغوی جلد 3 صفحہ 208 کے مطابق. اب ہم 208 پہ چل رہے ہیں. آئیے ایک اور روایت کی جانب دیکھتے ہیں کہ پھر دونوں کو جو اکٹھے ہی دیں گے. بالکل جو خالق نے 6 دن میں کائنات کو بنانا مکمل کیا تو ہر شے بنائی. پھر جو کہتے ہیں کہ چوہے نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا. دوسری روایت، جب چوہے نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ شیر کی آنکھ کے درمیان میں مارو. آپ نے مارا تو نتنوں سے بلہ اور بلی کی پیدا ہوئے اور انہوں نے چوہے کو سبق سکھایا. کشتی میں بلی کے پیدائش کے متعلق قصص الانبیاء، یہ کتاب حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، اردو ترجمہ ہے ابو طلحہ مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 88 پر اسی واقعے کو لکھتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے چوہے کی شکایت کی اور کہا کہ چوہے ہمارے ساز و سامان اور دوسرے کھانے کی اشیاء کو خراب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیر کے دل میں خیال ڈالا. وہ کہتے کہ شیر کے ماتھے پر مارا، یہ لکھتے ہیں کہ شیر کے دل میں خیال ڈالا تو اس نے چھینک ماری اور چھینک مارنے سے جس سے ایک بلی نکل آئی اور اس نے چوہے کو سیدھے کر دیے. چوہا اسے سیدھے ہو گئے. اور یہ حدیث مرسل ہے. عزیزو، اسی صفحہ کے حاشیے پر وہ لکھتے ہیں اسی میں، لیکن یہ خبر ظاہر میں بھی اجنبی معلوم ہوتی ہے اور یہ نبوت کے کلام نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں حضرت ابن ابی حاتم جو صاحب علل الحدیث بھی ہیں انہوں نے اس کو کیسے ثابت کیا، اور حضرت مصنف یعنی کہ ابن کثیر صاحب، حافظ ابن کثیر صاحب نے بھی اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی. عزیزان محترم، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو شان انبیاء میں گستاخی کا باعث بنتی ہیں، ہی نہیں بلکہ شان ربوبیت میں بھی گستاخی کا باعث بن جاتے ہیں. اگر ہم غور کریں، عمیق نگاہ ڈالیں تو یقین جانیے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جہاں لب کشا ہونے کے لیے بہت بڑی جرت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کفر کے منزل میں داخل ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، اب ہم عرض کریں گے کہ اس جو روایت ہے اس پر ہم تبصرہ اور تھوڑی سی تردید کریں گے کہ کیا واقعی ہے کہ نہیں. اس سوال کے جواب اس سے قبل والی نشست میں پیشگی ہم کچھ آپ کی خدمت پیش چکے. تفاسیر میں کئی ایسی روایتیں تحریر کی گئی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو عالم الغیب ہے، وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جو اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس عالم غیب نے یہ بھی نہیں کہ انسان کی طرح محدود ہے. اسے خبر ہی نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے. یعنی کہ خدا کتنا مجبور ہے کہ کبھی ہاتھی کے دم کو ہلانے سے، سور اور شیر کے ماتھے پر کے چھینک مارنے سے بلی پیدا ہوتی ہے، بلی نکلتی، یہ بات ہو اور کہنے کہ وہی ہوئی ہے. تو وہی ہے تو قرآن میں تو ہونی چاہیے، کہیں کتاب مقدس میں ہمارے پاس کہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی تالمود میں ہے جو یہودی کی سب سے مشہور کتاب ہے روایات کی. پھر یہ اتنے ہزار سال کے بعد یہ روایت کیسے گھڑی گئی، کہاں سے آئی یہ بات؟ یہ آپ خود بھی علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. ہمیں جو ضرور بتائیے گا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صرف انسان اپنی ضرورت کے مطابق بناتا ہے. الحفیظ العلمان، اور ابھی تو قیامت آنے والی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا کہا تھا بزرگ نے؟ ایک حقیقت کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ جنم لیتا ہے. نہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ گڑھنے پڑتے ہیں.
کیا صرف کتاب کو زخیم کرنے کے لیے غلط روایت، غلط شان نبوت کے شان میں گستاخی یہ باعث نہیں؟ عزیزان محترم آپ خود غور فرمائیے۔ پروردگار عالم، اب آئیے ہم ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ فرض کریں ایک بچہ نرسری کا ہے، اس کو پڑھانے والا ایک 5ویں کلاس کا استاد ہے، تو کیا وہ نرسری کا بچہ 5ویں کلاس کے استاد کو ذہن کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن 5ویں والا نرسری کو جو پڑھا رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس طرح 5ویں والا میٹرکس والے سے پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے استاد کو نہیں سمجھ سکتا۔ میٹرک والا انٹر والا گریجویشن، اور پھر ماسٹر، اور ماسٹر والا پی ایچ ڈی، یعنی جتنے اوپر جائیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ استاد ملیں گے، لیکن جب نیچے درجہ بندی کریں گے تو کوئی شاگرد کبھی اپنے استاد کے ذہن کو نہیں سمجھ پائے گا یا سمجھ لے گا نہیں، اس لیے کہ استاد نے جو علوم اس کے پاس ہے اس شاگرد کے پاس نہیں ہے۔ یہی سوال ہم اپنے تمام اہل طریقت کے جو چشتی، قادری اور سہروردی اور نقش بندی اور نظامی سلسلے کے جتنی بھی 4 قدم 14 خان وادے کے اہل طریقت ہیں برادران و خان، ان سے میں مخاطب ہوں۔ کیا آپ کے پیر و مرشد کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے، کیا وہ جو نیا آنے والا مرید وہ سمجھ جاتا ہے، یا جس کو خلیفہ بنایا گیا وہ فوری سمجھ جاتا ہے؟ آپ کی کیا جواب ہوگا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات و معجزات و کلمات کو جو کئی ہزار سال قبل مسیح کے ہیں، وہ باتیں آخری زمانے کے امتی کیسے لکھ سکتا ہے، اس کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کتاب عبرانی زبان میں ہے، کہ جائے کہ رب تعالیٰ کا کلام کیا کہا جائے گا، فروغ دی جائے، یعنی کلام الہی میں کلام انسانی کی آمیزش، اس کا کیا مطلب ہوگا حضور والا؟ کہ آنے والے نسل کو گمراہ کرنا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے کہ ہم انسانوں کو خدا سے رابطہ کروانا ہے، کہ خدا تک پہنچانا ہے، نہ کہ خدا سے دور کرنا ہے، شک و شبہات میں ڈالنا ہے۔ یہی نہ شان نبوت میں اتہام نہیں بلکہ اتہامات کی بھرمار کر دی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم دین اور مفتیان میں اتنی جرت ایمانی نہیں، حرارت ہی نہیں کہ ایسی روایات اپنی کتابوں سے نکال دیں، کھرچ ڈالیں جو شان نبوت اور شان انبیاء اور رسالتوں کے خلاف ہو جائے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کچھ بھی کہیں، جتنے بڑے بھی علامہ ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن کلام الہی ان علامہ کے کلام سے افضل تر ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور علامہ اقبال کے یہ شعر، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کیوں علامہ اقبال نے کہا؟ کچھ تو دیکھا ہوگا جی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں ایک دو چیز سے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ایک بچہ 10 سال ایک مدرسے میں پڑھتا ہے اور ایک بچہ اسکول میں 10 سال پڑھتا، دونوں کی ڈگری، دونوں کی سرٹیفکیٹ برابر ہے، 10 سال میٹرک۔ یہ میٹرک سے نکل کر کے کالج میں جاتا ہے 2 سال، 4 سال وہ گریجویشن میں لگاتا، مزید 2 سال وہ ماسٹر میں لگاتا۔ کتنے سال ہوگا؟ 18 سال۔ وہ مدرسے سے نکل کر آتا ہے 10 سال پڑھ کر کے، اور 2 سال یونیورسٹی میں داخل ہو کر ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ جی، تعلیمی نظام کا ہے، اس بچے کا ہے۔ تو جب وہ 2 سال میں ماسٹر کے 12 سال میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لے گا تو اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہی کہے گا، جو جی میں آئے گا وہ لکھ دے گا، جس کو چاہے گا فتویٰ صادر کر دے گا۔ یہی ہو رہا ہمارے معاشرے میں عزیزان محترم۔ کیوں ہمارے معاشرے میں اتنے خرافات پیدا ہو گئے؟ یہ سوال ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب دامن گنجائش نہیں، آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔